السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 217 to 220۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 217۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة أكبر من الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق اس میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اور اگر کر سکے اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر اس حال میں وہ مر جائے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں۔ تو شہر الحرام یا اشہر الحرم سے مراد یہ 4 مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے یہی مہینے، جن میں سے جنگ اور جدال ناپسند تھا، یعنی ان 4 مہینوں میں سارے کے سارے لوگ ان مہینوں میں جنگ، جدال، لڑائی جھگڑا ہر چیز ناپسند کرتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ اسلام نے بھی اسی حرمت کو برقرار رکھا، اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہاں اس کے پیچھے، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ دراصل یہ تھا کہ رجب سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے ساتھ ایک دستہ کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کرے اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔ وادی نخلہ میں قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبداللہ حضرمی مارا گیا۔ اس دن رجب کا مہینہ تھا، اشہر الحرام کی 1 تاریخ ہو گئی تھی۔ مسلمان یہ سمجھے کہ جمادی الاخر کی 30 تاریخ ہے، اور ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، یعنی جس دن ان کی مٹ بھیڑ ہوئی اور وہ شخص مارا گیا، مسلمان یہ سمجھے کہ اس دن جمادی الاخر کی 30 تاریخ ہے، لیکن چاند 29 کا بھی ہو جاتا ہے اسلامی کیلنڈر میں، تو اس دن رجب کی 1 تاریخ تھی۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، کیسے یہ مسلمان ہیں، کیسے مسلمان بنے پھرتے ہیں، کیسے یہ دین ابراہیم والے ہیں، یعنی ابراہیم کے دین کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم دین شریعت والے ہیں، آخرت والے ہیں، اور انہوں نے حرمتوں والے مہینے کا کوئی پاس نہیں رکھا، حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کیا، اس میں جنگ کی،
تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پر اعتراضات کا جواب دیا ہے اس آیت میں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا تو بڑا گناہ ہے، مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے یعنی کفار مکہ 23 برس اپنے سینکڑوں بھائیوں پر صرف اس لیے ظلم کرتے رہے کہ ان کے بھائی توحید پرست تھے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس پر بھی اکتفا نہیں ان کو ہوا اور اپنے ہی انہی بھائیوں کو مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا انہوں نے، یعنی ان بھائیوں کا جو ایمان لے آئے تھے ایک اللہ پر، توحید پر، کفار مکہ کو چین نہیں پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے انتہا ختم کر دی کہ مسجد حرام عبادت کرنے کے لیے بھی ان مسلمانوں کو روک دیا۔ حالانکہ مسجد حرام کسی کی ملکیت نہیں، جائیداد نہیں ہے کہ کوئی جس کا بس چاہے وہ دوسروں کو روک دے۔ وہ تو پچھلے 2000 برس سے یعنی 2000 سال سے بھی اس سے پہلے سے ہوا کہ کوئی کبھی کسی کو روکا ہی نہیں گیا، کسی کو کبھی عبادت سے روکا نہیں گیا اس مکے شہر میں آنے سے، کسی کو اس کی زیارت سے روکا نہیں گیا، لیکن مسلمانوں کا اس میں آنا اور عبادت کرنا ان مشرکین مکہ نے روک دیا تھا۔ مسلمانوں کو معاشرتی بائیکاٹ تک کی کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں پہ اس قدر ظلم ڈھایا کہ ظلم کے پہاڑ تک توڑ دیے۔ حضرت بلال اور سمیہ رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، خباب بن عارت، غریب صحابہ پہ انہوں نے پہاڑ توڑ دیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے ان پر اونٹ کی اونجھڑیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی، کبھی ان کے گلے میں رومال ڈال کے ان کو کھینچ کے ان کو جان سے مارنے کی بھی تک کی کوشش کی جاتی تھی، مسلسل ان کو پریشان کیا گیا۔ تو یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ جو تم نے ساری حرکتیں کر ڈالی ہیں، تو یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر اہل مکہ نے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو فرمایا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت ہی میں ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، سب سے پہلا تو گناہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، پھر دوسرا اس کا کفر کرنا، تیسرا مسجد حرام سے روکنا، چوتھا حرم یعنی اللہ کے گھر میں رہنے والوں کو نکالنا، یعنی کہ مسجد حرام یا اس کے آس پاس جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہاں سے، اس شہر سے بھی نکال دینا۔ تو اللہ کے نزدیک تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر، اور فتنہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تمہارا جو فتنہ ہے یہ تو سب سے بڑا ہے، من القتل، قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ سے یہاں مراد ہے خود کفار اور کا شرک پر اڑے رہنا، اور مسلمانوں کو بھی ظلم ستم کر کے ان کو مشرک بنانا۔ یہاں پہ والفتنہ اکبر سے مراد یہی ہے کہ شرک اور شرک پر اڑے رہنا، اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا اور اس پر اڑے رہنا، اور یہاں تک کہ پھر اتنا ہی کافی نہیں ہے ان کو مسلمانوں پر بھی ظلم اور ستم کرنا کہ وہ اسلام چھوڑ کر کے وہ بھی کفر اور شرک کو اختیار کر لے، ان کو مجبور کرنا۔ یہ تو فتنہ اکبر ہے جو تم نے کیا ہے، یہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعتم، اور وہ اگر استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا اپنے دین سے اور پھر وہ مر جائے اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، تو اس کے اعمال جو ہے ضائع ہو گئے۔ تو یردوکم را دال سے ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کو لوٹا دینے کے ہیں۔ ارتداد، الٹے پاؤں سے پھر جانا، مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان پیدا ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، اسلام کو ریجیکٹ کر دینا۔ تو جو کوئی مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کرے، کفر پر ہی قائم رہے،
کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی جس طرح اسلام لانے سے پہلے گناہ یعنی پہلے کے گناہ یعنی سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام سے پھر جانے سے اسلام کی حالت میں جو انسان نے گناہ چھوڑے اور نیکیاں کی، یعنی اسلام کی حالت میں جو نیکیاں کی وہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اس وجہ سے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ تو ایسے شخص کی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری کی ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئیں، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ اسلام میں حق کی بنا پر 3 صورتوں میں قتل کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے قصاص میں قتل کرنا، دوسرا ہے مرتد کا قتل کیا جائے گا، تیسرا شادی شدہ زانی کا بھی قتل ہے، اور چوتھا ایک اور اجازت ملتی ہے، یعنی کہ اسلام کی جب جنگ ہو رہی حالت جنگ میں دشمن کفار یعنی کہ دشمن اس کا کون ہو؟ کفر اور شرک کرنے والا ہو، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہر ایک کے جو معمولی جنگ یا معمولی دشمن نہیں مراد ہے، اسلام کی خاطر اگر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کون ہے؟ کفر اور شرک کرنے والا، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس 4 بنا پر اسلام میں قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ تو مرتد کے معنی یہی ہے جو کوئی دین سے پھر جائے، جو کوئی اسلام لا کر اسلام سے باہر چلا جائے، تو مرتد کو قتل کر دیا جائے گا ایسے شخص کو جو دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کفر اور شرک کا دھرم اختیار کر لے۔ مرتد کو بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب دیے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے عذاب ہیں۔ حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اس کے کیا کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے معاملات؟ پہلا تو ہے کہ بہت سارے اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، وہ یعنی اس کا جو مرتد ہوا ہے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر بیوی مرتد ہوئی ہے تو شوہر سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تیسرا بچوں سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ چوتھا میراث میں سے اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ مرتد کی میت کا غسل نہیں دیا جائے گا، مرتد کی نماز جنازہ نہیں ہے، مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفنایا نہیں جائے گا، اور مرتد کے سارے جو ہے اعمال جو اس نے اسلام کی حالت میں کیے تھے وہ سب ضائع ہو گئے۔ مرتد کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ تمام طرح کے جو عذاب ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے اولئک اصحاب النار، اور یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن پر کسی ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کو اس کا بدلہ دینے میں بھی دیا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہے، لیکن کافروں کو اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوگی دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی اور اس کا بدلہ اسے دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2808 ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ انسان جو اچھے کام کر رہے لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے اللہ پر اور آخرت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، اسلام نہیں قبول کیا اور اچھے تو کام کر رہے ہیں، تو ان کا جو جزا ہے، ان کے اچھے عمل کی جزا ہے، ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہونے والا، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کا ہی ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ اس میں رہنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کرے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک جس جگہ ہے ہمیشہ وہ وہیں رہے گا۔ بخاری 2850 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے،
اور اس طرح کے ہر فتنوں سے بچائے۔ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہے جو کوئی ایمان لائے اور اللہ کو جان جائے اور رسول کو جان جائے، سب کچھ جانتے بوجھتے، سب کچھ دیکھنے اور حق سننے اور سمجھنے کے بعد جب کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ اس نے کام بھی تو بڑا کیا ہے نا۔ اب جب ایک اسلام لا کے جب انسان اسلام سے پھرتا ہے نا، تو دوسروں پہ دیکھیے کیا اثر پڑتا ہے نا، دوسرے کیا سوچتے ہیں، ان کے اسلام میں ہی کمی ہے، ان کا اسلام نہیں صحیح ہے۔ تو اسلام لا کے جب انسان اسلام سے پھر جاتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کی جو ہے بہت زیادہ سخت ترین عذاب ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا الا یہ کہ پھر سے وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دیتے ہیں بندوں کو۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کس قدر لوگ ارتداد کر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور ایک مشن بھی چلایا جا رہا ہے کہ گھر واپسی کا، گھر واپسی کا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی محنتیں کی جا رہی ہیں، کتنی لوگوں کے شکوک و شبہات ڈال ڈال کے یہ مشن چلایا جا رہا ہے، گھر واپسی، گھر واپسی۔ ایسی گھر واپسی سے کیا فائدہ ہے جب انسان جہنم میں چلا جائے، ہمیشگی کی جو ٹھکانہ اس کا جہنمی ہو جائے۔ وہ گھر واپسی کسی کام کی ہے؟ ایسے لعنت ہے اس گھر واپسی پہ جس کو گھر واپسی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اسلام جو لایا ہے انسان، وہ واپس ہندو آ جائے، واپس وہ غیر مسلم بن جائے تو ان کی وہ گھر واپسی ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے اور ایسے جرائم سے اور ایسے پلاننگ کرنے والوں سے اور پلاننگ سے، کہ انسان اپنی جان دیتے، اپنے آپ کو مار دے، لیکن کبھی بھی اپنا دین نہ چھوڑے۔ اپنے سامنے اس کے موت کھڑی ہو، اور یا اس کا دوسرا سچویشن یہ کہ تمہیں اب جو ہے اسلام کو چھوڑ کے کفر اختیار کرنا ہے، تو وہ موت کو گلے لگا لے، کیونکہ موت کو گلے لگا کے وہ کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائے گا، شہیدوں میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن کبھی بھی اپنا دین اور اسلام چھوڑ کے کبھی بھی انسان کو ہندو کا طریقہ اور ہندو کا جو ہے دین نہیں اختیار کرنا ہے، کسی بھی دھرم کا دین نہیں اختیار کرنا ہے۔ ایک انسان جو ایک مسلمان ہے وہ اپنا دین چھوڑ کر کے غیر مسلم کا دھرم اختیار کرتا ہے تو نہ جانے کتنوں پہ اثر چھوڑتا ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا اسلام دھرم ہی نہیں سچا ہے۔ جب ان کے مسلمان اسلام چھوڑ رہے تو ہم کیوں اسلام کو اختیار کریں؟ دعوت تبلیغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے اسلام کو چھوڑ کے کفر کا نہ طریقہ اختیار کرے، اس کے لیے ورنہ بہت بڑی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور اس مرتد کی تو سزا ہی یہی ہے کہ کھلے عام اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اس طرح کے فتن و فساد سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان بھائی بہن ہیں سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے فتنوں سے۔ آیت 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں گے اور اسلام کی خاطر اگر وطن، مال و دولت اور خاندان اور دوست اسباب سب چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی تب بھی وہ کریں گے، تو اللہ کی دین کی نصرت اور دشمنان دین کا قلع قمع کرنے کے لیے جہاد کریں گے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ تو امیدوار ہوں گے، امید کے وہ حقدار ہوں گے۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی مشقت کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مل گیا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ سرٹیفائیڈ ہو گئے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، نہیں، وہ امیدوار ہوں گے۔ ایک جو بالکل آخری درجے کی جو کوششیں کرنے کے بعد بھی ان کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کامیاب ہو گئے، ہجرت کی، جہاد کیا اور ایمان لائے، ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا،
اور اللہ کے راستے میں کیا، اپنی خواہشات کے لیے نہیں کیا، صرف اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ کے راستے میں کیا، خالص اللہ کے لیے کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ امید رکھنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ امید رکھتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، نیو اونچی کر رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے نا، ربنا تقبل منی، اے اللہ سے قبول فرما لے۔ تو اللہ کے جو بہترین بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو چنندہ بندے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں پاس ہو گئے، ہم سرٹیفائیڈ ہو گئے، ہم رضی اللہ ہو گئے، نہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر خشیت بہت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ان بندوں کو بتایا جا رہا ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، پھر وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ تو ان کی اس بات کو نفع یعنی منع کر دیا گیا ہے، تم ایسی امید مت رکھو، امید تو ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے، جو ہجرت کریں گے، جو جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے اعمال ہیں جن کی بدولت دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن اس سے خالی ہے، وہ لاکھ اللہ کی رحمت کا دعویٰ تو کریں، حقیقت میں وہ ان کے دل میں رحمت کی امید پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اور لیکن کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ کبھی بھی اچھے کام کر کے یہ نہ سوچ لے کہ ہم تو کیا ہیں، اب ہماری تو بس مغفرت ہے، اب ہم تو بس کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ زبردست خسارہ ہے اس کے لیے۔ وجاہدو جہاد سے ہے، وجاہدو اس کی میننگ کیا ہے؟ کوشش اور طاقت۔ وجاہدو کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہا دال سے ہے۔ جہاد کے معنی ہیں وسعت، طاقت، کوشش، تکلیف و مشقت کے ہیں۔ کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنا اور اس میں انتہائی مشقت اٹھانے پر طبیعت کو مجبور کرنا ہے، یعنی اللہ کے دین پر خود عمل کرنے کے لیے یا دوسروں کو اس کی طرف بلانے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ علم سے بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کو عام کر کے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ جہاد کا معنی قتال نہیں ہے، یعنی آپ جہاد کا لوگوں نے غلط مطلب کر دیا نا، غلط ہائی لائٹ کر دیا۔ جہاد جب آیاتوں میں آیا قرآن میں تو لوگوں نے اس کو غلط معنوں میں لیا کہ بس مارو کاٹو ختم کر ڈالو۔ تو جہاد کی تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری دشمن، پہلا ہے ظاہری دشمن یعنی کفار سے جہاد ہے، دوسرا شیطان سے جہاد ہے، تیسرا اس کے نفس سے جہاد ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں جہاد کی۔ آج یہ دور نہیں رہا کہ ہم تلواریں لے کے سارے کفار کو ختم کر ڈالیں، وہ دور نہیں ہے، وہ سچویشن، وہ شرط، وہ دور دوسرا ہوتا ہے، وہ ٹرمز دوسری ہوتی ہیں۔ اب 2 طرح کے ہمارے جہاد باقی ہیں، پہلا شیطان سے جہاد ہم کریں، دوسرا نفس سے جہاد کریں، اور جہاد فی العلم، علم کے ذریعے سے ہم جہاد کریں۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے جب علم پھیلائے گا تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ تو جنہوں نے جہاد کیا ہے، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پھر وہ امید بھی رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے ہیں، بہت رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت اللہ کی خاطر غلط کام چھوڑ دینا، اور یہ ہجرت بھی عام ہے۔ ہجرت بہت سارے معنوں میں آتی ہے کہ برے دوستوں کو چھوڑ کر نیک صالحین دوستوں کو اختیار کر لینا ہجرت کہلاتا ہے۔ اور ہجرت انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے کے لیے، اللہ کا دین اختیار کرنے کے لیے اپنا وہ دیش اور اپنا وہ ملک چھوڑ دے جہاں پہ اس کو اپنے دین اور شریعت کو ماننے میں اس کو روکا جاتا ہے، تو پھر اس لیے وہ اس ملک کو چھوڑ دے اور امن والے ملک میں وہ آ جاتا ہے۔ اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کر لینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے، اللہ کی عبادات کرنے کے لیے، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کر انسان نیکیوں کی طرف آ جائے، اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانا، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ اور برے ماحول کو چھوڑ کر، برے دوستوں کو چھوڑ کر انسان نیک صالحین کا ساتھ اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور خاص ہجرت جس کے بارے میں یہاں مراد ہے، وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، یعنی اپنا گھر دوار، ملک، شہر چھوڑ دینا، دوسرے شہر چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ جو ہے اللہ کی راستے میں کوششیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کی بھی بڑی بڑی امید رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والے ہیں، بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ آیت 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہاں پہ شراب کے بارے میں حکم ہے۔ اس کا پس منظر یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں نقصان بڑے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب نمازی کھڑے ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی یہ اعلان کرتا، کوئی نشے والا نماز کے پاس نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے سامنے یہ آیت کو پڑھا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا، اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم بیان فرما دے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں آیت نمبر 91 میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر جب یہ آیت کو پڑھا گیا اور آیت کے آخری الفاظ میں جو الفاظ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انتہینا، ہم ان سے باز آ گئے، ہم ان سے باز آ گئے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔
3670 اس کا نمبر ہے۔ تو شراب کے 3 حکم تھے، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 93 کا وہ فائنلی حکم تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب سے لوگوں کو روک دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ شراب کا جو حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھیرے دھیرے ان کو شراب سے روکا، کیونکہ دراصل مکہ والوں کے گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم ایک دم سے نہیں نافذ کر دیا کہ ایک انسان جو اس کی گھٹیوں میں پڑا ہے اور ان کا جیسے ہم پانی پیتے ہیں وہ اسی طرح شراب پیتے تھے، تو ان کو فوراً ہی اس چیز سے نہیں روک دیا گیا کہ کل سے آپ کے اوپر یا آج سے اسی وقت سے آپ کے اوپر شراب حرام ہے، نہیں، ان کو دھیرے 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 پہلے ان کو روکا، پہلے ان کو سمجھایا، پھر اس میں کہا کہ نماز کی حالت میں نہ آئے، اور پھر لاسٹ میں کیسا حکم آیا کہ اب تم اس سے باز آ جاؤ، یعنی کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور جب کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ مائدہ کا یہ حکم آیا تو مدینہ کی ساری گلیاں تھیں اس میں شراب بہا دی گئی تھی، اور کوئی بھی شراب کسی نے اپنے گھڑوں میں رکھی ہوئی تھی اور کوئی اپنے یہاں بڑے بڑے کین میں شراب بھر کے رکھتا تھا، تو جب یہ حکم آیا تو صحابہ نے شراب ساری بہا دی۔ پھر صحابہ نے سوال بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول ہم تو نہیں پی سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو دے دیں یہ شراب وہ پی لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، تو پھر ساری کی ساری شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ اللہ کا حکم آتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ فوراً اس کو مان جاتے تھے، کہتے تھے سمینا واتانا، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا نا۔ ہمارے پاس تو کئی بار وہ حکم آتا ہے لیکن آج امت مسلمہ نہیں مانتی ہے اور اس سے اعراض کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، تو خمر یعنی شراب ہے۔ خمر خا میم را سے ہے، اس کی میننگ ہوتے ہیں ڈھانپ لینا، خمار وہ چادر جو ڈھانپ لے۔ خمر کے معنی کیا ہے؟ خمر سے مراد کیا ہے؟ خمر سے مراد شراب ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز، جو نشہ دینے والی چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، خواہ وہ چھوٹی ہو اور وہ خواہ بڑی ہو، یعنی کہ وہ بڑی تعداد میں ہو یا چھوٹی ہی تعداد میں ہو، یعنی قلیل تعداد میں ہو یا کثیر تعداد میں ہو، ہر نشہ آور چیز وہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام کر دی ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے والمیسر، والمیسر یا سین را سے ہے، میسر کے معنی ہے آسانی سے، آسانی سے پیسہ کمانا، حاصل کرنا، مال وغیرہ حاصل کر لینا، اور میسر سے مراد جوئے سے ہے، ہر وہ کام ہے جس میں مد مقابل کو ہرانے اور جیتنے کے لیے مقابلہ ہو اور فریقین کی طرف سے جیتنے پر کوئی مالی عوض مقرر کیا گیا ہو، جیسے شطرنج، گھوڑ دوڑ، کرکٹ وغیرہ، جس میں ہار جیت پر کوئی مالی عوض مقرر ہو۔ اسلام میں جوا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن گناہ کیا ہے؟ کافی بڑا ہے۔ تو شراب کے پینے سے انسانوں کو کافی نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا خمر پینے کے نقصان کیا ہے؟ لیور خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، شراب پی کر کے جو کاریں وغیرہ چلاتے ہیں، جو اپنے وائیکلس چلاتے ہیں، تو پھر وہ ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، سڑک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، زہریلی شراب پی کر کتنے لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پانچواں، کینسر ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ساتواں، عقل اور مال کا ضائع ہو جانا ہوتا ہے۔ آٹھواں، سوسائڈ کیس شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نواں، چائلڈ ایبیوز۔ دسواں، نشے میں دھت ہو کر بیویوں پر ظلم ہونا۔ گیارہواں، اللہ کی نافرمانی ہے۔ سب سے پہلا تو اللہ کی ہی نافرمانی ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو شراب کی حالت میں انسان کو یہ نہیں یاد رہتا ہے
کہ میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے یا میری ماں ہے، ہر ایک سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ لوگ ریپ کر ڈالتے ہیں نا، یہ بے حیائی، بے شرمی کی طرف بھی لے جاتی ہے انسان کو۔ اسی لیے اس میں فائدے تو تھوڑے سے ہیں لیکن نقصان بہت بڑا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا اکبر، ان دونوں میں نقصان کیا ہے؟ کافی بڑے بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہی چیز جائز کی، وہی چیز حلال کی جو انسان کے لیے فائدے کی ہیں، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ اللہ نے ان چیزوں سے مسلمانوں کو روک دیا جس میں مسلمانوں کے صرف اور صرف نقصان زیادہ تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا، چند فائدے ہوں تو ہوں، نقصان بڑے بڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے شراب اور جوئے کو حرام کروا دیا، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جوا بھی ہے، جوئے کی وجہ سے انسان کے گھروں میں کتنی پریشانی آتی ہے نا، جب ایک انسان جیت رہا ہوتا ہے اور ایک انسان ہار رہا ہوتا ہے، مال ایک ہی آدمی کو مل رہا ہوتا ہے، ایک شخص کو مل رہا ہوتا ہے، دوسرا کنگال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عداوت و دشمنی بڑھ جاتی ہے، دوسرا نفرت و بغض اور کینہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، تیسرا مال کا ضائع ہونا بھی ہو جاتا ہے، چوتھا لالچ کی لت لگ جاتی ہے انسان کو، اور سوچتا ہے ہوس کہ اور ملے اور ملے اور ملے، پھر انسان دھیرے دھیرے اپنی یہاں تک کہ بیوی کے زیور بھی لگاتا ہے داؤں پر، پھر یہ بھی کافی نہیں ہوتا تو اپنی لوگ بیوی بچوں کو بھی داؤں پہ کھیل جاتے، لگا دیتے، ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پانچواں اس میں یہ کہ قرض دار ہو جاتا ہے، جب کچھ نہیں بچتا تو پھر قرضہ لے لے کے اس کو کھیلتا ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، انسانوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس جوئے میں صرف اور صرف ایک ہی شخص کا فائدہ ہوتا ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے جوا، اور اس میں بھی سب سے پہلا مین اہم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا کہ کیا کرو، جوا اور شراب اور جوئیں کیا ہے؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ زیادہ ہے اس کے فائدوں سے، گناہ بڑا ہے اس کے فائدوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں، کیا دے۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو زائد ہو، یعنی کہ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں بہترین اور پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، ناکارہ اور خبیث مال نہ خرچ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت 96۔ نیکی کے اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیکی کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، جو چیز انسان کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، اور باقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث 1036 ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت زیادہ ہے، اور جو تنگی میں بھی خرچ کرے، اور جو اب زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ، تو وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، مال ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ صرف اپنی ہی زندگی گزارنے میں لگاتا ہے نا، کہ بہترین اپنا کمرہ بنائیں گے، بہترین اپنی ڈریس بنوائیں گے، اور بہترین اپنا فرنیچر بنوائیں گے، بس ان کا یہی مقصد رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زائد دیا ہے، مال اتنا دیا ہے کہ اس کے پاس بچ جاتا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں دینی ہیں۔ یعنی ہم اکثریت کیا کرتی ہیں؟ اپنی گھروں کے پرانے کپڑے، اپنے گھروں کے ان یوز لیس چیزیں اور بیکار سی ردی سڑی گلی چیزیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جبکہ ہمیں تو دینا وہی چاہیے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، اور جو خود پسند ہو
جو خود ہم پسند کرتے ہوں، جو ہم کسی کی، جیسی مثال کے طور پہ کسی کو اپنے بہت وولن کپڑے پسند ہوتے ہیں، کسی کو اپنے شوز بہت پسند ہوتے ہیں، کسی کو اپنے بلینکٹ بہت پسند ہوتے ہیں، کسی کو اپنے بستر بہت پسند ہوتے ہیں، تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا. لم تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کے اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیزیں نہ دے دو جو تم جن سے محبت کرتے ہو. تمہاری محبت والی چیزیں، تمہیں پسندیدہ والی جو چیزیں ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں دینا ہے. کسی کو اپنے کچھ اور بھی چیزیں پسند ہوتی ہیں تو وہ سب کیا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. خود ہی جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے اکٹھا کر کے نہیں رکھنا ہے. آیت 220 فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے لیے بھائی ہیں وہ، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جانتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی بابت. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا ان کا خرچ رہن سہن اکٹھا رکھو تو تمہارے بھائی ہیں وہ، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. بے شک اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا، لعلکم تتفکرون کے ساتھ یہ ایڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب جوئے میں دنیا کے تھوڑے فائدے اور دنیا والآخرت کے نقصان اور گناہ کبیرہ کی بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزوں کو خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور فکر کر لو کہ عقل سے کام لو، تاکہ تم کس کو ترجیح دو گے، دنیا کو دو گے یا آخرت کو دو گے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو تمہارے سامنے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ کھلی کھلی چیزیں بیان کر دی ہے، ہر چیز واضح کر دی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جوا شراب کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں پینا ہے، بالکل واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور تم دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہو تو ترجیح دے دو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے تاکہ تم تفکرون کرو، تم غور و فکر کرو کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے، تمہیں کس کو ترجیح دینی چاہیے، تمہیں کس کو چننا چاہیے، یہ ہے. اور یہاں اس آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. تو وہ جو صحابہ تھے وہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے تھے، صحابہ سوال کرتے تھے. سورہ نساء آیت 10 میں یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے. صحابہ جن کے رنگ و ریشہ میں خدا کا خوف رچا بسا ہوا تھا، اس حکم سے وہ لرز اٹھے اور یتیموں کا کھانا پکانے کا نظم بھی الگ کر دیا کہ اگر ساتھ ہی ان کا کھانا پکایا جائے تو کیا عجیب ہے کہ کبھی 2-4 لقمے ان کے حصے کا کھانے میں آ جائیں. تو لیکن اس سے ایک تو دشواری بڑھ گئی اور کھانے کے 2 بار پکانا پڑتا تھا، دوسرے اس میں یتیموں کا بھی نقصان تھا، اجتماعی کھانے میں بھی خرچ کم آتا تھا اور کھانا ضائع نہیں ہوتا تھا، الگ الگ پکا کر اخراجات بڑھ بھی جاتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے، یہ پس منظر اس کا ہے جب جنگ بدر ہوئی تھی. وہ تو پوری سارے کے سارے مسلمان جیت گئے تھے، اس میں کوئی شہید نہیں ہوا، لیکن دراصل جنگ احد جب لڑی گئی اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب اس میں کیا تھا کہ جو صحابہ کے جو بچے تھے وہ سب یتیم تھے،
مسکین تھے، تو ان کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو اپنے جو ہے نا ان کی پرورش کے لیے بہت سی جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور وہ ساتھ ہی میں کھانا پکا لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا جو ہے ایک ہی ساتھ پکتا تھا اور ایک ہی ساتھ سب کھا لیتے تھے، اور ان کا جو بھی خرچہ ہو یا جو بھی خرچہ ان کے طے شدہ ہو اسی حساب سے وہ لیتے تھے۔ لیکن جب سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی نا، جس میں وعید آئی ہے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے، تو پھر وہ بہت ڈر گئے۔ پھر انہوں نے سب کے چولہے بھی الگ کر دیے اور اپنے چولہے الگ کر لیے، اور بس اتنا ہی بجٹ میں جتنا یتیموں کا مال سے ہوتا تھا اتنا ہی وہ اسی حساب سے لیتے تھے، ایک لقمہ ایک دانہ بھی نہیں لیتے تھے۔ بہت زیادہ ڈرنے والے تھے صحابہ۔ تو اسی پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کہ اصل مقصد تو یتیموں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اگر ان کا بھلا، ان کو جو ہے ساتھ میں کھانا پکانے میں ان کا بھلا ہے، کھانا کھلانے میں ان کے فائدے ہیں، تو پھر ان کو ساتھ میں رکھ لو، ساتھ میں ان کا ہانڈی پکا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم ان کا کھانا بھی کھا لو، اگر پھک رہا ہے باہر سڑ کے پھکے گا، تم ان کا کھانا بھی کھا لو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تم کھا بھی سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون یتیم کا مال کھانے والا ہے اور کون یتیم کا مال بچانے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون مفسد ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ تمہارا نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یتیم کا مال ایک ہی دن میں سارے کا سارا 10 کلو ہے تو 10 کلو راشن پکا کے ختم کر دیں اور ہم سب خوب کھائیں اور پارٹی اڑائیں۔ تو اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا۔ تم نے پکایا لمیٹڈ، لیکن اللہ نے برکت دے دی، اب وہ بچ گیا تو تم کھا لو، اور تم کھلا بھی رہے ہو۔ اگر تم کھا بھی لوگے اتنا کہ جتنا تمہارا ضرورت پوری ہو جائے، اور بہت سے صحابہ خود بھی غریب ہوتے تھے اور یتیموں کے پاس مال ہوتا تھا، تو اگر تم ایسے ہو کہ تمہارے پاس خود بھی نہیں ہے تو تم بھی کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ ہمیں یتیم کا سارا مال اڑا کے کھا لینا ہے، ختم کر دینا، یا جو بھی مال ہے ہم اس کو دیں گے ہی نہیں، ہم قبضہ لیں گے، ہم یتیموں کو دربدر کر دیں گے، تو پھر کیا ہے، اس میں تو تمہارے لیے پھر گناہ ہے۔ لیکن اگر تم ان کے ساتھ مل جل کے کھاتے ہو، ایک ہی ہانڈی میں کھاتے ہو، اور جو ہے اپنی اصلاح کرتے ہو، تو تمہارے لیے کیا ہے، یہ بہترین ہے۔ کل اصلاح خیر، یعنی کہ اصلاح کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہ اگر الگ الگ پکانے سے تمہارے نقصان ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، تو سب کو اپنے ساتھ ملا لو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، اصلاح کرنا بہتر ہے۔ اور ان کو اپنے ساتھ ملا لوگے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا کے کھا لوگے تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا ہے۔ من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وَلَوْ شَاءَ لَعَنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون مشکل، اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو مشکل میں ڈال دے گا اور تم کو مشکل میں ڈال دے وہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ لعنتکم آنت سے ہے۔ آنت کا معنی ہے کہ آدمی کو ایسی مشقت میں ڈال دینا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی ہے بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی ہے، چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر تم محتاج ہو تو باقدر خدمت اور ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ سورہ نساء آیت 6 میں، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے اور جو محتاجی ہو تو وہ جاننے پہچانے طریقے سے کھا لے، یعنی کہ جو پریشان ہیں، جو صحابہ کے پاس خود بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ یتیم کے مال سے کھا لے، تھوڑا بہت اپنی ضرورت پوری کر لے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ پرورشی کر رہا ہے نا، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی بزنس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا بزنس چلا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی برائی کی بات نہیں ہے، تو اس کو کھا پی سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہی بھی حکم نازل کر سکتا تھا کہ نہیں، تم کو الگ ہی کھانا پکانا ہے اور یتیموں کا الگ کھانا پکانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کڑے حکم نازل کر دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا۔ یہی مشکل تھی نا، کہ نہیں، یتیم کا کھانا الگ ہے، تمہارا کھانا الگ ہے،
تم سب الگ الگ پکاؤ کھاؤ، ایک دانہ کسی کا نہیں ملنا چاہیے، ایک دانہ کسی کا نہیں، امانت میں خیانت ہو اور کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی بربادی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور تم ان کو آپس میں ملا جلا کے کھا پی سکتے ہو، یتیموں کے ساتھ کھانا پکا سکتے ہو، کھا سکتے ہو، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے یا تمہاری نیت میں ایمانداری ہے، وہ تو ہر ایک نیت کو جاننے والا ہے۔ تو صحابہ بہت ڈر ڈر کے اپنی زندگیاں گزارتے تھے، ہر احکام سے، ہر آیات سے، ہر حکم سے اللہ کے ڈرنے والے تھے صحابہ۔ تو کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی تو وہ ڈر جاتے تھے، تو وہ اس آیت کے نزول سے وہ ڈر گئے تھے۔ سورہ نساء کی جو آیت 10 ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے الگ الگ کھانا پکانا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جب اللہ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تو پھر انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ویسے ہی کیا۔ صحابہ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اور جو بھی صحابہ کے جیسا دین اختیار کرے، صحابہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اور جو بھی صحابہ کے جیسا انسان اپنا کردار اختیار کرے گا تو پھر وہ بھی کامیابی اور فلاح کو پہنچے گا۔ تو ہم سب کی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے جیسا ایمان عطا فرمائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنی جانیں انہوں نے نچھاور کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خاطر۔ صحابہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا، جب ان کو جنگ بدر میں جانے کا حکم ہوا تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کہیں بھی جانے کو کہیں گے، آپ ہم سب کو کہیں بھی جانے کو کہیں گے، ہم چوں نہ کریں گے نہ چرا کریں گے، اگر آپ سمندر کی تہہ تک کی بھی ایک ختم ہو جاتا وہاں بھی جانے کو کہیں گے، ہم وہاں بھی چلے جائیں گے آپ کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ کیا کہاں جانا ہے۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے وہ محبت کرنے والے تھے صحابہ، بہترین رول ماڈل ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے رسول ہم سب کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے بعد صحابہ بہترین رول ماڈل ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج کے بچے ان کے رول ماڈل کیا ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتے ہیں، صحابہ کا کوئی نام بھی نہیں معلوم ان کو، اور ان کے رول ماڈل کون ہیں سب جانتے ہیں، آپ سب کو واقف ہے نا کہ کون ہے رول ماڈل۔ اپنے اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے، دیکھیے آج کل کے بچوں کا کیا ہے، کس کو وہ رول ماڈل مانتے ہیں۔ شاہ رخ خان ہیں، پکچروں کے ہیرو ہیروئن ہیں، یا کسی کرکٹر کے ہیرو، یا کوئی گلیمرز کے جو ہیرو ہوتے ہیں، یا پھر کارٹون کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے کارٹون کے جو سپر ہیرو ہوتے ہیں وہ۔ تو اسی لیے آج امت مسلمہ کے جو بچے جب ان کے رول ماڈل ہی ایسے ہوں گے تو پھر عمل بھی کہاں سے ہونے والا ہے نا، عمل بھی تو نہیں ہے۔ اسی لیے اب جو نسل تیار ہو رہی ہے اللہ ان پہ رحم کرے، بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، بہت اللہ سے رو رو کی دعائیں کری جائیں کہ جو یہ نسل تیار ہو رہی ہے ہمیں ان کی فکر کرنی ہے کہ یہ بہترین نسل ہے، اور یہ اگر نہیں سدھری تو پھر بنی اسرائیل جیسا والا حال ہو جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیر نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ختم کر دے، دوسروں کو لے آئے۔ جب ایک نافرمان قوم ہوتی ہے، کفر کرتی چلی جاتی ہے، تو اللہ کا کوئی دیر نہیں لگتی کہ اس کو ختم کر دے اور فرما برداروں کو لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بہترین صحابہ کی جیسا کردار عطا فرما دے، اور ہم سب کے ایمان میں اضافہ کر دے، ہم سب کو بہترین ایمان اور پختہ ایمان عطا فرما دے، مکمل ایمان عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔